سمندر میں ایک مسافر جہاز اچانک شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاز میں سوار 28 سالہ بڑھئی اپنی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ دوسرے ملک جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو غربت سے بچانے، بہتر مستقبل دینے اور ایک نئی زندگی دینے بیرون ملک جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے طوفان نے شدت اختیار کر لی۔ خوفناک موجیں جہاز کے عرصے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پانی نچلے حصوں میں بھرنے لگا جہاں تیسرے درجے کے مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ چیخو پکار، بھگدڑ، دھکم پیل، ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ جہاز ایک طرف جھکنے لگا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو روندتے ہوئے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باپ نے بیٹی کو پانی سے اوپر اٹھائے رکھا مگر ہجوم بہت زیادہ تھا۔ پانی بہت تیز اور وقت بہت کم۔ وہ جان گیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ چند منٹ باقی ہیں۔ اچانک باپ کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے روشن دان پر پڑی۔ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ صرف ایک بچہ نکل سکتا تھا۔ باپ نے بیٹی کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے آنسو پونچھے اور پھر اپنی ننھی سی جان کو اس ٹوٹے ہوئے روشن دان سے ٹھنڈے سمندر میں دھکیل دیا اور پکارا، تیرو میری بیٹی، روشنی کی طرف تیرو، جہاز آ رہے ہیں، تیرو۔ وہ خود اس سوراخ سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندگی دی اور خود موت کو قبول کر لیا۔ 7 منٹ بعد جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ وہ ان 117 مسافروں کے ساتھ ڈوب گیا جن کی لاش کبھی نہ ملی۔ 45 منٹ بعد ایک کشتی نے بیٹی کو پانی سے نکالا۔ وہ شدید بے ہوشی کی حالت میں تھی مگر زندہ تھی۔ اسے کمبل میں لپیٹ کر ہسپتال جہاز پر منتقل کیا گیا۔ بیٹی اکیلی تھی۔ اسے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد تھے، روشنی کی طرف تیرو۔ برسوں تک وہ یہ سوچتی رہی کہ اس کے والد شاید زندہ ہوں گے اور ایک دن اسے لینے آئیں گے مگر وہ کبھی نہ آئے۔ 1995 میں 83 برس کی عمر میں ایک صحافی نے اس کا انٹرویو کیا۔ بیٹی روتے ہوئے بولی، آج میری 4 اولادیں ہیں، 9 پوتے پوتیاں اور 6 پڑ پوتے پڑ پوتیاں۔ 31 زندگیاں صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ میرے باپ نے مجھے 1917 میں ایک روشن دان سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ مر گیا تاکہ میں جی سکوں۔ میں ہر رات آنکھ بند کرتی ہوں تو اس کا چہرہ دیکھتی ہوں۔ مجھے امید ہے جب میں مروں گی تو وہ مجھے ملے گا اور میں کہوں گی، شکریہ بابا۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، یہ قربانی ہے، یہ باپ کی محبت ہے، یہ زندگی کی قیمت ہے۔